أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. أعوذ بالله من نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. قال الله تبارك تعالى في القرآن المجيد بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور اگر تم نے شکر کیا تو تمہیں زیادہ ملے گا. لفظ زیادہ ہم سب کی آنکھیں کھول دیتا ہے. بائی ون گیٹ ون فری کے نام پہ لوگ اپنی خراب چیزیں بھی ہمیں بیچ جاتے ہیں اور ہم بغیر ضرورت کے اور بھی لے لیتے ہیں اس شوق میں کہ چلو زیادہ مل رہا ہے. کوئی آپ سے کہے کہ اتنے ہی پیسوں میں دگنی چیز لے لو، اور مڈ نائٹ ڈیلز بھی تو زیادہ ہی ہے نا. یعنی انسان فطری طور پہ طبیعت کے اعتبار سے زیادتی کی طرف جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا یقین دلا دیا کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں کثرت کی ہوس نے غفلت میں ڈال دیا. سورۃ تکاثر میری بھی اور آپ سب کی فیورٹ سورت ہوگی. لیکن جہاں بات ہوتی ہے اللہ سے نعمتیں پانے کی، جہاں بات ہوتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وہ چیزیں لینے کی کہ جس کے لیے انسان جتنی بھاگ دوڑ کر لے اتنی کم ہے، تو ہم غافل ہوتے ہیں. زندگی میں یا تو ہم خوشی کی کیفیت میں ہوتے ہیں یا غم کی، یا ہمارے ارد گرد نعمتیں ہوتی ہیں یا آزمائشیں ہوتی ہیں، اور ہر نعمت امتحان کا پرچہ، ہر بچہ امتحان کا پرچہ. ہم نے اس پہ بات بھی کی اسی ٹرپ میں کہ بچہ میرا امتحان کا پرچہ. اگر آپ نے نہ سنا ہو تو بعد میں سن سکتے ہیں آپ بھی انشاءاللہ، اللہ چاہے گا تو فائدہ ہی ہوگا. لیکن یہاں جس چیز پہ بات کرنی ہے وہ شکر ہے. اور شکر کیا ہوتا ہے، شکر کرنے سے کیا ملتا ہے، اصل میں ابھی ہمیں شکر پتہ ہی نہیں ہے. ہمیں کوئی پوچھتا ہے آپ کا کیا حال ہے، شکر ہے جس حال میں رکھے. یعنی ہمارے شکر میں بھی شکوے ہیں. اور ہمارے نظر میں شکر کیا ہے کہ ہم 100 دفعہ الحمدللہ کی تسبیح پڑھ دیں، یہ بھی بہت اچھا ہے. الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی توفیق بھی دے دے تو انسان اس سے بھی فائدہ اٹھا لے. لیکن دل میں شکوے اور ناراضگی اور نعمتوں کو نعمت نہ سمجھنا، یہ درست نہیں ہے. اللہ کی رحمتوں سے ہمیں اس وقت اتنی نعمتیں مل رہی ہیں کہ جب کوئی چیز کثرت سے مل جائے تو اپنی وقت کھونے لگتی ہے. کثرت، ابنڈنس ہمیشہ انسان کو غفلت میں ڈالتی ہے. کچھ اسی طرح سے ہم نعمتوں کے بارے میں بھی کرنے لگے، اور معذرت کے ساتھ کہ جو ہم خود کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، نعمتیں پاتے پاتے اور زیادہ قریب ہونے کی بجائے کبھی کبھی دور ہونے لگتے ہیں. اسی طرح سے اب ہمارے بچے، ہمارے ڈیپینڈنٹس، ہمارے ارد گرد رہنے والے، ابھی تک ہم جن کو بھی اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں وہ بھی ہمارے قدردان نہیں رہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ لقمان اور اس کے ساتھ اور بہت جگہوں پہ والدین کا جہاں تذکرہ کیا ہے تو وہاں انشکر لی، شکر کرو میرا، اور پھر اپنے والدین کا. تو شکر کے جذبے دل میں پیدا ہو جائیں، اسی سے عبادت پھوٹتی ہے. عبادت کیا ہے؟ شکر کے جذبوں کا دل سے پھوٹنا. اور یاد دہانی کی خاطر بول دوں کہ ہمارا آج کا یہ لیکچر شکر کے درجات ہے،
اور یہ پی کے ٹپ 22-23 کا ایک لیکچر ہے، اور ہمارا اس سال کا تھیم کیا ہے کہ قرآن کا مطلوب انسان۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے ہمیں کیسا بنانا چاہتا ہے، کیونکہ ہم لوگوں کی مطلوب معیار اور ان کی حدوں پہ تو پورے نہیں اترے۔ ایڑیاں اچھال اچھال کر بھی آپ لوگوں کو خوش کرنا چاہیں گے تو خوش نہیں ہوں گے۔ دنیا کا سب سے مشکل ٹارگٹ لوگوں کو خوش کرنا، ان اچیویبل گول، گولڈ میڈل کہہ لیں، ٹرافی کہہ لیں کہ سب مجھ سے خوش ہیں، وہ نہیں ہوں گے۔ ہم خواب اپنا وقت، اپنی انرجی، اپنے ریسورسز ضائع نہ کریں۔ ہاں، ایک ہستی ہے جو اس قابل ہے کہ ہم اس کو خوش کریں اور خوش رکھیں بھی۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے کسی کو خوش کرنا، بڑا آسان ہے۔ آپ بچے کی بات مان لیجئے، چاکلیٹ لے دیں، بچہ خوش ہو گیا۔ ذرا ساتھ سوچیے، ایک ہوتا ہے کسی کو خوش کرنا، بہت آسان ہے، وقتی طور پہ سب دوسروں سے خوش ہو جاتے ہیں۔ بچے کو چاکلیٹ دلا دیں، وہ خوش ہو گیا، کھلونا دلا دیں، وہ خوش، لیکن تھوڑی دیر بعد کیا ہوتا ہے؟ نتھنگ۔ آپ نے تو کبھی میری بات ہی نہیں مانی، آپ تو میری بات ہی نہیں بنتی۔ اور بچے نہیں، بڑے بھی، آپ اپنے گھر والوں، اپنی دوستوں، اپنی پیاریوں کی کوئی ایک بات مان لیں، بڑے خوش نحال، جی بارے صدقے، لیکن جو ہی تھوڑی سی دیر گزرے گی تو وہ بھول جاتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے، کئی مائیں یہ شکوہ کرتی ہیں کہ بچے خوش نہیں رہتے، تو وجہ پتہ کیا ہے؟ اب جملہ نوٹ کریے اگر توجہ آپ کی بھرپور ہو گئی ہے، کہ خوش کسی کو کرنا یا کسی کا خوش ہو جانا یہ بڑی بات نہیں ہے، خوش رہنا یہ شکر ہے۔ میرے سے اگر آپ ایک جملے میں کہیں کہ آپ بس ایک جملے میں بتا دیجئے شکر کیا ہے، اور پھر میں اس کے بعد جاؤں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ میں نے بہت لمبی بات نہیں کی، لیکن میں خوش ہوں۔ شکر کیا ہے؟ خوش ہونا نہیں، خوش رہنا۔ آپ کے ارد گرد بھی تو کئی ایسے انسان ہوں گے نا، ہمیشہ خوش ہوتے ہیں، الحمدللہ، کچھ مل جائے الحمدللہ، تھوڑا مل جائے الحمدللہ۔ کئی گھر کے بزرگ ایسے ہیں، کئی ماسیاں ایسی، کئی کردار آپ کی دوستوں میں ایسے، always have, it's okay, let it go، کچھ نہیں ہوتا۔ یعنی نہ وہ آپ کی بات پکڑتے ہیں، نہ آپ کی چھوٹی سی بات پہ مائنڈ کر جاتے ہیں، نہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپ کو کہتے ہیں جی میں نے تو آپ کے لیے یہ کہا تھا اور وہ کہا تھا، تو پھر آپ نے تو فائدہ نہیں اٹھایا، میں نے آپ کے لیے یہ کیا وہ کیا۔ تو شکر کیا ہے؟ خوش رہنا، نہ خوش ہونا۔ خوش ہم ہوتے ہیں صرف اس وقت تک جب تک ہماری بات مانی جا رہی ہوتی۔ خوش رہتا ہے وہ جس کی بات مانو یا نہ مانو، وہ خوش رہتا ہے۔ اس کو یہ پتا ہے کہ ہر بات نہیں پوری ہو سکتی۔ اور اسی طرح سے دوسری بات ہے، قرآن پاک کا آغاز کسی حکم سے نہیں اور کسی نہیں سے نہیں، یعنی نہ امر ہے اور نہ نہیں، نہ ڈوز میں سے کوئی چیز، نہ ڈونٹ، اور نہ کوئی عبادت کا طریقہ۔ اور جو مجھے دین کی حقیقت سمجھ آئی ہے نا، اصل الدین الشکر، دین کی، اسلام کی، عبادت کی اصل شکر ہے۔ ہم جس کے لیے شکر گزار ہو جاتے ہیں، obliged، I'm thankful، انگلش میں thankful کہتے ہیں، اردو میں شکر گزار کہتے ہیں، نارویجین میں آپ تھک کہتے ہیں، فرینچ میں آپ میکسی کہتے ہیں، ڈچ میں آپ تھوڑا سا اور لفظ بدل دیتے ہیں۔ ان سب کے اندر اگر آپ گھوم پھر کے دیکھیں تو ایک چیز کامن ہے کہ آپ ہر حال میں خوش رہتے ہیں۔ بات کر رہی تھی کہ قرآن پاک کا آغاز کسی حکم سے نہیں ہے کہ اقیموا الصلاۃ، نہیں ہے، یہ تک نہیں کہا عبد اللہ۔ اگر سورۃ فاتحہ جو دن میں 5 بار آپ اور میں پڑھتے ہیں الحمدللہ نمازوں میں، کم و بیش 17 بار، اور اس سے اوپر نیچے جتنی اللہ ہمیں توفیق دے، قرآن جس لفظ، جس جذبے، جس فیلنگ کے ساتھ سٹارٹ ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے، الرحمن الرحیم، جو مہربان اور رحم فرمانے والا، مالک یوم الدین، بدلے کا دن۔ یعنی 3 آیتوں میں آپ رب کا شکر ادا کرتے ہیں، رب کے رب ہونے پہ، رب کے رحمان ہونے پہ، اور رب کے رحیم ہونے پہ، اور رب کے مالک یوم الدین ہونے پہ۔ یہ ہے دین۔ تقریباً قرآن پاک میں 40 سے زائد مقامات پہ شکر کا تذکرہ ہے۔ شکر ہے وہ جو آپ کی زندگی میں آ جائے تو آپ کی تلخ زندگی سویٹ ہو جاتی ہے۔ یہ سویٹنر ہے، میٹھا، مٹھاس ہے۔ چائے میں چینی ڈالتے ہیں یا پھر شہد ڈالتے ہیں، آج کل کچھ جڑی بوٹیوں سے بنی ہوئی چینی آئی ہوئی ہے وہ ڈالتے ہیں، لکھیں۔ کڑوی چائے میں
شکر، شوگر، شکر تینوں کو اکٹھا لکھ لیجیے گا۔ انگلش میں شوگر کہتے ہیں، اردو میں شکر کہتے ہیں، تو عربی میں آپ اس کو شکر کہہ دیں۔ اب یہ جملہ آپ میں سے اگر کسی نے پہلے نہیں سنا تو اس کو یاد رہے گا کہ جس طریقے سے شکر کڑوی چائے کو میٹھا کر دیتی ہے، اسی طرح سے شکر زندگی کی تلخیوں کو میٹھا کر دیتے ہیں۔ اور شکر کیا جذبہ ہے جہاں غم بھی خوشی لگے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جہاں غم بھی خوشی لگے، زندگی کو اس موڑ پہ لانا ہے۔ قرآن پاک میں 75 ٹائم لفظ شکر کسی نہ کسی فارم پہ آیا ہے، کہیں تشکرون، کہیں وشکرو۔ قرآن کھولیں تو آپ کو پہلے پارے سے شروع ہو جاتی ہیں آیت شکر کی، اور کہیں اللہ تعالیٰ نے کہا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، اور کہیں صفا اور مروہ کے تذکرے میں فرمایا فإن اللہ شاکر علیم، اللہ قدردان ہے، اللہ بھی شاکر ہے، مزے کے بعد اللہ شکور بھی ہے۔ آپ میں سے کسی نے آن لائن ہمارے ساتھ الاسماء الحسنی والی سیریز سنی؟ امیز بائی الاسماء الحسنی، اس میں سے جا کے لفظ شاکر سنیے گا۔ آج نہیں بھی سن سکتے تو مار کر لیجیے، میں نے کبھی سننا ہے۔ یقین کریں کہ آج ہم مسلمان اپنے ارد گرد اور خاص طور پہ اپنے ملکوں میں دیکھیں، کمی کسی چیز کی نہیں ہے، کمی شکر کی ہے۔ آپ کا آئی سائٹ ویک ہو جاتا ہے، یا آپ کہتے ہیں آپ کی آئی سائٹ ویک ہو جاتی ہے، چیزیں موجود ہوتی ہیں نا، آپ کو نہیں دکھتی، کسی کو دور کی، کسی کو قریب کی، بلری دکھتا ہے، دھندلا دکھتا ہے، کسی کو قریب ٹھیک دکھتا ہے لیکن دور نہیں دکھتا، کسی کو دور دکھتا ہے تو قریب نہیں دکھتا ہے نا ایسا۔ بس لکھ لیں، جس طرح ہماری ظاہری آئی سائٹ ویک ہوتی ہے نا، تو چیزیں موجود ہوتی ہیں لیکن ہمیں پوری نہیں دکھتی، اسی طرح سے جب ہماری اندر کی آنکھ کمزور ہوتی ہے، انر سائٹ جس کو ان سائٹ کہتے ہیں نا، ایک ہوتی آئی سائٹ، ایک ہوتی ان سائٹ، آپ کی ان سائٹ ویک ہوتی ہے تو آپ کا شکر ختم ہو جاتا ہے۔ مجھے کیا ملا، مجھے دیا ہی کیا، کچھ بھی تو نہیں ہے، میں نے پتہ نہیں اللہ کا کیا بگاڑا ہے۔ یعنی شکر کے درجوں کو تو بعد میں دیکھیں، ہمیں تو شکر تک نہیں پتا۔ نعمت کا تصور اور اس کا اظہار، یعنی شکر کی حقیقت کیا ہے کہ نعمت کا تصور اور اس کا اظہار آپ کی زندگی میں ایسے آ جائے کہ آپ کو یہ لگے کہ میری زندگی میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ الحمدللہ رب العالمین کہہ کر جو آپ کو مجھے سوچ دیتے ہیں، آج کی انگلش زبان میں بہت مشہور لفظ ہے، اسپیشلی اگر آپ کچھ موٹیویشنل اسپیکرز کو سنتے ہیں یا بکس ان کی پڑھتے ہیں نا، وہ کہ پازیٹیو فریم آف مائنڈ ورسز نیگیٹو فریم آف مائنڈ، مثبت سوچ بمقابلہ منفی سوچ۔ اس کی بڑی مثال دی جاتی ہے گلاس کو، آدھا گلاس پانی ہو اور دکھایا جائے کہ یہ بتائیں کہ اس گلاس میں کتنا پانی ہے یا کیا ہے، اس پہ آپ ذرا ایکسپلین کریں، تو کچھ کہیں گے آدھا گلاس خالی ہے، وہ اوپر سے آدھا دیکھ رہے ہیں، اور کچھ کہیں گے آدھا گلاس بھرا ہوا ہے۔ یہ جو آدھا گلاس بھرا ہوا ہے نا، یہ شکر ہے، اور جو آدھا گلاس جھکا ہوا ہے نا، یہ ناشکری ہے، کفران، ٹو ہائڈ، کسی چیز کو چھپا لینا۔ شکر کیا ہے کہ جب کسی کے احسانات اور اس کی نعمتوں کا احساس آپ کے اوپر اتنا طاری ہو جائے کہ آپ اس کے بغیر جینے کا تصور نہ کریں، تو زندگی کی تلخیوں کو میٹھا کرنے والی چیز شکر والا۔ اللہ نے انسانوں کو سب کو ایک جیسا بنایا ہے، یاد رکھیے گا۔ کل ہم ایک بچی سے ملے تو تھوڑا سا اس کے اندر جسمانی کمی تھی، لیکن ان کے گھر والے بتا رہے تھے کہ ان کا کھانا بہت مزے کا ہے، یہ کپڑے بہت اچھے سیتی ہیں، ان کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے۔ تو میں نے اسی کو کہہ دیا، میں نے کہا اللہ نے کبھی کسی کی کمی نہیں رکھی، ایک چیز چھوڑتا ہے تو دوسری زیادہ دیتا ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ جن کی ظاہر کی آنکھ یعنی بینائی چلی جاتی ہے، جو نابینا ہو جاتے ہیں، تو ان کا دماغ بڑا تیز ہوتا ہے، وہ بڑی جلدی حفظ کر لیتے ہیں، اور صاف وجہ کہ ان کے باہر کی ڈسٹریکشنز نہیں، ایک دفعہ قرآن کے لفظ سنے تو اندر چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے شکر کی دعوت دی ہے۔ جتنا زیادہ آپ کا شکر بڑھتا جائے گا، آپ کو لگے گا میرے حالات ٹھیک ہو گئے۔ چیزوں کو پازیٹیوٹی کے ساتھ دیکھیے۔ نمبر 1 اللہ، اور نمبر 2 بندے۔ ہم سب کے تعلقات دو طرح سے بہت اہم ہیں، تعلق باللہ، اللہ سے قرب، اللہ سے تعلق، اور دوسرا بندوں سے۔ معذرت کے ساتھ کہوں گی میں صرف اصلاح کی خاطر، کچھ لوگ اللہ سے بڑے راضی ہوتے ہیں تو بندوں سے ناراض،
کچھ اپوزٹ ہیں، اللہ سے ناراض یا اس کو ناراض کرتے ہیں اور بندوں کو بڑا خوش رکھتے ہیں اور خوش رہتے ہیں ان سے۔ کچھ اور بندے بھی ہوتے ہیں جو بڑے خاص بندے ہوتے ہیں، وہ سب سے پہلے اللہ سے راضی رہتے ہیں۔ صبح کی اور مغرب کی نماز کے بعد جاگے پیچھے ملا کر جو دعائیں سکھائی گئی ہیں اللہ کے نبی کی وسیلے سے، وہ کیا ہیں؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ 3 دفعہ صبح، 3 دفعہ شام پڑھ لیجئے، اللہ آپ کو راضی کر دے گا، کیونکہ آپ تقدیر پہ راضی ہیں۔ جب آپ تقدیر پہ راضی ہوتے ہیں تو آپ کے اللہ سے ناراضگی ختم ہو جاتی ہے۔ اور کچھ لوگ اللہ سے تو نعوذ باللہ اتنے ناراض رہتے ہیں، کیوں کیا، میرے ہی ساتھ کیوں، وائی می۔ اور آپ پتہ ہے کہ اب یہ جراثیم ہماری ینگ نسلوں میں آ گئے، جو اس وقت عروج کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں نا، ان کو بھی آپ دیکھیں تو وہ بھی اسٹریس میں۔ یہ اسٹریس کیا ہے؟ یہ ڈپریشن کیا ہے؟ یہ انگزائٹی کیا ہے؟ ہلو کیا ہے؟ یہ ناشکری ہے، نظر کمزور ہے، آپ کو دکھتا ہی نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کو کیا دیا ہے۔ جب رب سورۃ ابراہیم کی آیت 7 میں فرماتا ہے کہ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم شکر کرو گے، شکر گزار بنو گے تو میں تم کو اور بھی دوں گا، اور اگر تم کفران نعمت کرو گے تو میری سزا بہت سخت ہے۔ اب یہ جملہ آپ کو مجھے کیا سکھاتا ہے؟ مثال اکثر میں دیتی ہوں، آج پھر دے دیتی ہوں۔ آپ کی دوست ہیں، آپ کے گھر میں دال اور چاول بنا کر بھیجتی ہیں، آپ بسم اللہ پڑھ کے لیتی ہیں اور کھاتی ہیں، اور واقعی آپ کو بڑا مزہ آتا ہے۔ آپ اس کو فون پہ کہتی ہیں مزہ آ گیا، ایسی دال تو بس مزہ ہی آ گیا، کہ اچھا واقعی کہتی مزہ آ گیا۔ اگلی دفعہ کیا ہوگا آپ کو پتہ؟ جب وہ وہی دال بنائے گی نا تو 1 مٹھی بھر کے پہلے سے زیادہ ڈال لے گی۔ بھلا کیوں؟ کیونکہ آپ کو اس کے ہاتھ کی دال اچھی لگی تھی۔ یہ ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اپوزٹ لیجئے، دال چھوڑیے، وہ بیچاری آپ کو بریانی بنا کے بھیج دے اور آپ لیں اور بعد میں کہ ہم تو نہیں کھاتے ہیں، میرے بچے نہیں کھاتے کسی کے ہاتھ کی، یہ لونگ زیادہ نہیں ڈال دی آپ نے، یہ چاول تو جڑے ہوئے ہیں۔ آہستہ آہستہ اس تک بھی بات پہنچ جائے گی، اور بلکہ اگلے 2 دن بعد وہ آئے تو آپ کے وہ چاول ادھر کہیں پڑے ہوں فریج میں، یا باہر کہیں نالی کے قریب آپ نے ان کے چاول پھینکے، کیا وہ اگلی دفعہ آپ کو بریانی بھی بھیجے گی؟ یہ ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اور معذرت کے ساتھ خواتین کے نام کے ساتھ یہ لفظ جڑ چکا ہے کہ ناشکری بہت کرتی ہے، کہا کس کی؟ اللہ کی، کہا نہیں شوہر کی۔ اب یہاں پھر آپ کو غصہ نہ آ جائے تو ذرا سا اپنے اوپر غور کیجیے۔ ایک مرد صبح اٹھ کے گھر سے نکلتا ہے، شام کو آتا ہے، 5 نمازوں میں سے بھی اس نے 3-4 نمازیں رزق پہ رکھی ہوئی ہیں، اور سب سے زیادہ گھر میں پیسہ لگانے والا گھر میں سب سے کم وقت رہتا ہے۔ اس کے کپڑے 2-4-6 جوڑے فارمل، اور اتنے کو اس کے ہوں گے ڈے ٹو ڈے، نہ موتی، نہ ستارے، نہ دبکی، نہ مکیش، نہ اس میں رنگ، نہ روپ، نہ کچھ۔ بدل کے پہن بھی لیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ فرق کر کے پہننے ہیں۔ خیر سے ان کا وہ 95% کس پہ لگتا ہے؟ گھر یا گھر والی پہ۔ آپ ہی بچوں کے بھی لیتی ہیں نا، آپ کے کپڑے، آپ کے جوتے، آپ کا کھانا، اور بعد میں بات کریں تو کیا کہتے ہیں؟ دیتے ہی کیا ہے، اور کوئی کہے تو کہتے دینا نہیں، لے کے نہیں آئے، اور کس نے کرنا ہے میرا؟ یعنی اللہ کی نعمت شوہر اور اس کے ذریعے ملی نعمتیں سب کی ناشکری، اس سے اوائڈ کیجیے۔ آج آپ کو پتہ ہے جو گھر ٹوٹ رہے ہیں نا، اس کی بہت ساری وجوہات میں بس ایک وجہ، آگے ایک سیریز میں آئے گا لیکچر، سنیے گا گھر کیوں ٹوٹتے ہیں، لیکن اس کی مین وجہ نہ شکرہ پن، کپڑے یہ نہیں بنے نہ شکرہ پن، زیور ٹھیک نہیں بنا نہ شکرہ پن۔ میں نے دیکھا سر سے پاؤں تک دلہن سونے چاندی میں لدی پدی، لاکھوں کی نہیں کروڑوں کی ہوتی ہے، اور آپ اسے پوچھیں آر یو ہیپی، کہتی نو۔ کیوں؟ میک اپ صحیح نہیں ہوا میرا، یہ سوٹ صحیح نہیں، یہ جوتا ٹھیک نہیں، یہ سیٹنگ ٹھیک نہیں۔ کہانیاں بھی سنتے ہوں گے، صرف اس بات پہ پواڑا بڑھ گیا کہ لڑکی کے کپڑوں کے ساتھ میچنگ نہیں تھا روم۔ اور لڑکیوں کو تو یہ بھی غصہ آتا ہے نا کہ میری ساس یہ کیسا جوڑا لے آئی ہے، یہ کس برانڈ کا لائی ہے، انارکلی میں سے پتہ نہیں کس دکان سے جا کے برائڈل ڈریس لے آئی ہیں۔ اب کی ساسوں کی کیا ضرورت ہے کہ وہ اپنی شادی کا کوئی جوڑا بہو کو پہنا دیں گے، میں نے آپ کے لیے رکھا ہوا ہے، یہ میرے زیورات ہے، میں نے کہا تھا اپنے بیٹے کی بیوی کو پہناؤں گی، وہ کہتی رکھیں اپنے پاس، بیٹیاں نہیں پہنتی، بہویں کہاں پہنیں گی۔ ہم ندیدے ہو گئے، یہ جو ندیدہ پن ہے نا، اردو کا لفظ ہے نا ندیدہ، نادیدہ مین ہوتا ہے، اس کو نظر نہ آنا،
یہ ندیدہ پن ہے. فریج بھری پڑی ہے اور کھول کے کھڑے ہیں, کیا کھاؤں, نتھنگ ٹو ایٹ. ماما آپ روز ایک ہی چیز پکا لیتی ہیں, کیا, چکن اور گوشت اور سبزی, اور روز ہی بریانی بنا لیتی ہیں. کیونکہ روز جو آپ سب کچھ دیں گے تو ایک دن تو وہ بولیں گے نا. ایک دن دیجیے ان کو بریانی, اگر دوسرے دن دال دیجیے, تیسرے دن سبزی دیجیے, چوتھے دن چلے چکن بنا لے, ان کو بھی قدر آئے. جب آپ کے ایک ایک مینیو کے اندر یہ سب کچھ ہوگا تو نہ شکرہ بند تو ہوگا. تو اوورآل مجموعی طور پہ ہم اس وقت ایک ناشکری قوم بن چکے ہیں. بنی اسرائیل کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بڑی شروع میں مثالیں دے دی نا. لن نصبر علی طعام واحد, ہم سے نہیں صبر ہوتا روز ایک ہی طرح کے کھانے پہ. اچھا, بنی اسرائیل من اور سلوہ کا انکار, حرص, طمع, ناشکری, فساد. اللہ نے کہا جاؤ پھر, اتستبدلون الذی ادنی بالذی هو خیر, تم وہ چیز چھوڑ کے جو میں نے تمہیں اعلیٰ دی تھی ادنا لینا چاہتے ہو تو جاؤ پھر. میں نے آسمان سے رزق دیا, تم زمین میں سے پھاڑ کے لینا چاہتے تھے. اور ناشکری کی ایسی سزا ملی کہ اللہ نے پھر وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلُّ وَالْمَسْكَنَةُ. یاد رکھیے آج میں اور آپ امت مسلمہ کے لوگ ہیں. اللہ نے ہمیں ایک مقصد کے ساتھ بھیجا ہے. آج تو بات شکر کی ہو رہی ہے نا, تو صرف اسی اینگل سے کہہ دوں کہ آپ کو کسی بادشاہ کا خادم بنایا جائے اور آپ اس کو چھوڑ کر اس کے چوکیدار کے خادم بننا پسند کریں گے؟ اب ادھر تو کوئی مجھے مثال سمجھ نہیں آتی, میں باہر کی دے دیتی ہوں. کوئین کا ورکر, کنگم پیلس, کسی کا بھی نام لے لیں, پیرس والوں کا شاتو اور ناروے والوں کا کنگ, کنگ کہتے ہیں کنگ کو. آپ کے میاں کو کنگ کی جاب مل جائے تو پاؤں زمین پہ آتے ہیں. کسی کو UN میں جاب مل جائے, وائٹ ہاؤس میں کسی کو مل جائے, کسی کو ایمبیسیڈر بننے کا موقع مل جائے, پاؤں نہیں نیچے لگتے ان لوگوں کے. کہتے ہیں ایمبیسیڈر صاحب کی بیگم ہوں میں غلطی سے, اصل میں وہ ایمبیسیڈر ہے. جب اللہ کسی کو اپنے کام کا بنانا چاہے تو کوئی ہمارے دلوں میں اس کی ویلیو نہیں. بنی اسرائیل ہو یا آج کا مسلمان ہو, اللہ نے بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا آپ کو مجھے. کل بنی اسرائیل کو کہا تھا کہ تم جاؤ دنیا میں اللہ کا کام کرو. فرعون جیسا ظالم حکمران ہے, اس کے چنگل سے اللہ نے کیوں آزاد کیا تھا کہ اب موسیٰ علیہ السلام کی لیڈرشپ میں جا کر قوم عمالقہ سے جہاد کرو, اور بس تھوڑا سا رستے میں ایک پہاڑ آئے گا, میں تمہاری مدد کروں گا. قوم نے کیا کہہ دیا, ہم سے نہیں ہوتا. فَاسْتَبَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا وَإِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. سورۃ الاعراف کھولیے. موسیٰ آپ اور آپ کا رب جا کے لڑ لیں قوم عمالقہ سے, اور جب وہ یروشلم بیت المقدس فتح ہو جائے گا نا تو ہمیں بتائیے گا, ہم ضرور آئیں گے, جھنڈے پکڑ کر آئیں گے, سلوگن لے کر آئیں گے, فتح کے ہار پہنیں گے. لیکن فی الحال انا ہاہنا قاعدون. ناشکری کا رویہ. اللہ نے اتنے بڑے ظالم فرعون سے نجات دی, دریا پھٹا, پانی میں ڈوبا دشمن خدا. بنی اسرائیل ایک طرف سے نکل کر دوسری طرف چلی گئی, آنکھوں سے دیکھا, وانتم تنظرون. اللہ یہ سارے معجزے کیوں دکھا رہا تھا کہ ان کو یقین آ جائے کہ موسیٰ سچا نبی ہے, اور موسیٰ کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ریوائول کروانا ہے اور بنی اسرائیل کو دوبارہ عزت دینی ہے, کئی سال کی غلامی سے نکالنا ہے. لیکن جب اتنا بڑا مقصد مل جائے کسی قوم کو اور اس کو چھوڑ کر وہ خواہشوں کے غلام, پیٹ کے پجاری, کتنا بڑا لفظ ہے ہمارے, مجھے تو بولتے ہوئے بھی گھن آتی ہے, پیٹ پوجا کر لیں. تو پھر اگر آپ پیٹ پوجا کر سکتے ہیں تو ہندو بیچارے کو پتھر کی پوجا کرنے کیوں نہیں دیتے آپ؟ پھر وہ لکشمی کی اور سیوا کی اور فلاں کی اور ان کی پوجا کیوں نہ کریں؟ پوجا کیا ہوتا ہے؟ پرستش. اور پرستار کون ہوتا ہے؟ میں آپ کا پرستار. فلمی دنیا کا فیورٹ جملہ. آج کے دور میں اس کے نام بدل گئے, آپ کے سبسکرائبرز, آپ کے لائکس, فلاں فلاں. جب اللہ قوموں کو ایک بہت بڑا مقصد دے کہ تم نے دنیا میں اللہ کا نام بلند کرنا ہے, باقی کام میں کروں گا, اور وہ بنی اسرائیل والا یہ جملہ بولتے کہ ہم بہت مصروف ہیں, ابھی ہمیں فیشیل کرانا ہے, ابھی بلیچ کرانا ہے, ابھی جوڑے کا آرڈر دینا ہے, ابھی ہم نے کرسیاں میز آرڈر کرنے ہیں, ابھی ہم نے کھانے والے کے پاس جانا ہے, ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں. انا ہاہنا قاعدون. ایسی امت بیٹھی کہ جس کو کہنا تھی پھر اٹھ ہی نہ سکی. آج ہم ایک شادی کے موقع پہ جو جہاد کرتے ہیں, واللہ صرف اتنا جہاد اور جد و جہد ہم نے, آج آپ لوگوں نے تو ماشاءاللہ اس بات کو سنانے کے لیے بہت محنت کی ہوئی ہے. انہی ہالز میں شادیاں ہوتی ہیں جس میں آج کل درسز ہو رہے ہیں.
وقت بھی لگتا ہے، پیسہ بھی لگتا ہے، مال بھی لگتا ہے، سب کچھ لگتا ہے. سوچ کا فرق ہے. شادی کے لیے بھی ہال لینے میں کوئی قباحت نہیں، لیکن وہاں ہوتا کیا ہے؟ نہ شکری کے شکر گزاری. کیا نعمتیں دینے والے کو ناراض کرنا ہی مقصود نہیں بن جاتا؟ جس کو زبان زد عام میں کہتے ہیں پہلے بیٹے کی شادی ہے، اب میں اس موقع پہ اللہ کو نہیں ناراض کروں گی تو اور کب کروں گی؟ یہ میرا آخری بیٹا ہے، اب اس کی خوشی تو کر لوں. اللہ ناراض ہوتا ہے بعد میں منا لوں گی. عمرے کے ہم نے ویسے ٹکٹ لے لی ہیں، اور ایک عمرے سے دوسرے عمرے کی گناہ. عقل مند بہت ہو گئے ہم جی، نو پرابلم. اللہ خیر ہے، وہ اپنا لوگوں کی فکر کرو. یہ نہ شکرہ بنا. شکر کیا ہے کہ منعم نعمت دینے والے کی قدر کی جائے. اور اس کے 3 درجے آپ سامنے رکھ لیں. شکر بالقلب، سب سے پہلا درجہ کیا ہوتا ہے؟ دل سے آپ شکر گزار ہو. آپ سب یہاں بیٹھے، میں آپ کے دل کو نہیں جانتی، آپ مجھے نہیں جانتے، لیکن آپ کے میرے دل کے اندر کیا ہے؟ لیکن انسان ہمیشہ 2 حالتوں میں سے کسی ایک میں تو ہوگا. یا ہم نعمت کا پرچہ حل کر رہے ہوتے ہیں، یا ہم تکلیف اور آزمائش کا پیپر کر رہے ہوتے ہیں. اب ہمارے ارد گرد چونکہ اتنی زیادہ نعمتیں کہ ہم غور ہی نہیں کرتے کہ اللہ کی نعمتیں. یہ بجلی، ابھی بجلی جائے دیکھیے کیا حال ہوگا. ابھی تو گرمی نہیں ہے نا، لیکن گرمیوں میں بجلی جائے تو کتنی آوازیں اٹھتی ہیں. صرف اندھیرا ہی ہوتا ہے، پھر بجلی چلے گی. صبح اٹھتے ہیں گیس نہیں ہے، ہائی گیس نہیں، گیس نہیں. وہ کہتے ہیں نا تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد. کسی نے تو پتہ نہیں کس کے لیے کہا تھا. آج ہمارا یہ انداز نعمتوں کے ساتھ ہے. ہم اس کو نعمت نعمت کہتے اور سمجھتے نہیں جو اپنے پاس ہوتی ہے. نعمت اس کو کہتے ہیں جو دوسرے کے پاس. اپنے پاس 20 ویسی چیزیں ہوں گی، اس سے بھی اچھی ہوں گی. کسی کی ایک دیکھ کے ہماری رال ٹپکتی ہے اور ہم کہتے ہیں اللہ نے مجھے کیوں نہیں دیا. تو جب نعمتوں پر اللہ کے لیے شکر کا جذبہ بیدار نہ ہو تو پھر سمجھ لیجئے کہ بندگی نہیں. اب دیکھیں نا الحمدللہ 3 آیتوں میں کر کے نا بات، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اس کے آگے ایک جملہ بیچ میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم تیرے بندے، تیرے غلام، تیری بندگی کرتے اور تجھ سے ہی مدد مانگتے. یہ بندے کی حیثیت ہے. پہلی 3 آیتوں میں رب کا تعارف، اور اس سے ایک آیت میں اپنی ہستی. گویا کہ اللہ اکبر انی اصغر، اللہ سب سے بڑا، میں سب سے چھوٹی. یہ جو جملہ ہے نا، اللہ سب سے بڑا، یہ شکر گزاری ہے، اور میں سب سے چھوٹی، یہ بندگی ہے. اسی لیے پھر آگے فرما دیے اہدنا الصراط المستقیم. بندگی عبادت ہو ہی نہیں سکتی. آپ اپنے بچوں سے لاکھ کہتے رہے نماز پڑھو نماز پڑھو، اور کہیں بھی آپ بڑی کٹھور زبان میں. بات تو ایک ہی ہوتی ہے نا، یہ کر لے نہ کریں. اور ایک ہوتا ہے تحکمانہ، یہ کریں سیدھے ہو جائیں، بیٹھنا یہ وہ. ہم اپنے بچوں کے ساتھ یا اپنے ڈیپینڈنٹس یا اپنے ہسبینڈ یا اپنے گھر کے وہ لوگ جن بیچارے، میں کہتی ہوں وہ غریب ہیں، انہوں نے بھی نہیں چکھا قرآن کو. قرآن آپ پڑھ رہی ہیں، قرآن کی نعمت آپ کو مل رہی، کورسز آپ کر رہی، دن کے 3 4 6 گھنٹے آپ مزے سے چائے کا کپ ہاتھ میں لے کے سنتی سناتی لکھتی پڑھتی ہیں. تو بدل ہو جائے، دل ان کا بدل جائے. پڑھے پڑھائیں آپ نہیں، اپنے بچوں کی نہ قدری نہ کریں. لوگ کہتے ہیں نا ماں باپ کی قدر کرو، میں کہتی ہوں بچوں کی قدر کیجیے. ہم اپنے بچوں کی بہت ناقدری کر چکے اور مزید کر رہے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ہمارے ہاتھ میں کوئی چیز ہوتی ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے اس کو کیسے رکھنا ہے. اصلی سونے اور نقلی زیور کو کیسے سنبھالنا ہے ہمیں پتہ ہوتا ہے. کیا پہن کر برتن دھونے ہیں، کیا پہن کر نہیں دھونے، پتہ ہوتا ہے ہمیں. لیکن ہم اپنی نعمتوں کو مس یوز کرتے ہیں اور پھر برا بھی ان کو کہتے ہیں. تو جتنا زیادہ نعمت دینے والے کا قرب مل جائے نعمت کو پانے کے بعد، اور اس کے لیے تعریف کے کلمات زبان پہ آ جائے، اتنا شکر بڑھے گا. اور یاد رکھیے اپنے بچوں کو آپ اس کی تربیت دیجیے. بچے سب کے ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، اور کم و بیش نعمتیں بھی ایک ہی جیسی ہیں. ٹھیک ہے، زیادہ پیسے والے زیادہ نعمتیں بچوں کو لے دیتے ہیں. بچے کو یہ کہنے کی بجائے یہ ملا دیا، ابو لائے، امی نے دیا، آپ بڑے اچھے ہیں، آپ بہت انٹیلیجنٹ ہیں. نہیں، یہ ان کے دماغوں میں ہوا بھر دے گا. ان کو یہ کہ اللہ نے دیا، اللہ نے ماما کے دل میں ڈالا آپ کو آئس کریم منگا دیں، بابا کے دل میں اللہ نے ڈالا آپ کے لیے کھلونا لایا. بیٹا اللہ نے آپ کو کتنی سمجھ دی، بیٹا اللہ نے آپ کو کتنا انٹیلیجنٹ بنایا، بیٹا آپ نے اپنے آپ کو دیکھا آپ کی شکل کتنی پیاری بنائی. غیر محسوس طریقے سے بچے کو اللہ سے جوڑ دیں، آپ دیکھیں گا کہ وہ خود کو بڑے نہیں سمجھیں گے. اور یہ نماز پڑھتے ہیں بچے بغیر شکر گزاری کے. ہم بچوں کو یہ کہتے ہیں نماز پڑھو، لیکن یہ نہیں کہتے کیوں پڑھو. کیوں پڑھو یہ نہیں پتا. کیوں پڑھو؟ اس لیے کہ الحمدللہ رب العالمین.
شکر گزاری ہے. اللہ نے آپ کو صبح اٹھتے ہی جگا دیا، نعمتیں دی. ابھی اینڈ پہ انشاءاللہ کچھ پریکٹیکل ٹپس دیتی ہوں، لیکن ہر دن اللہ کی نعمت ہے. تو جب نعمت کے ساتھ نعمت دینے والے کا تصور ابھرے اور ساتھ ہی تشکر کے جذبات ہوں، پھر آپ شکر گزار ہیں. آپ اپنی موجودہ زندگی کو دیکھیے، اس وقت جو آپ کی زندگی ہے، پوچھئے کیا میں ایک خوش بخت عورت ہوں؟ Am I blessed woman؟ ایک انگلش کی بک ہے ہیپیسٹ وومن ان دا ورلڈ، کچھ اس طرح کا نام ہے. دنیا کی سب سے خوش قسمت عورت کون ہے؟ میں آپ سے اگر پوچھوں سب سے زیادہ دنیا میں آپ جس کو بھی جانتی ہیں، اسلامک، نان اسلامک، اپنی فیملی، سوچئے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی دیتی ہوں، یہاں بیٹھ کر سوچئے دنیا میں سب سے خوش قسمت عورت کون تھی. سوچ لیں آپ سب. میں آپ کو نہیں جانتی نا، آپ کے گھر کے حالات فرق ہے، اور اس میں کوئی اسلامک نان اسلامک کا فرق نہیں. میں بھی آپ کی فیملی کا کوئی پرسن آپ کے ذہن میں آئے. ان کے خیال میں حضرت آسیہ، حضرت مریم وغیرہ خوش قسمت تھی. گڈ. اور میں یہ سننا چاہ رہی تھی، سب کا جواب درست ہے. آپ بولیے میں سب سے خوش قسمت ہوں. آپ کے دل کے اندر اگر ہر وقت یہ فیلنگ آتی نا، اللہ جی اتنی نعمتیں، اللہ جی ساری مجھے، اللہ جی ساری یہاں. آپ دیکھیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایک گرمی کی دوپہر میں پیاس کی حالت میں ایک انگور کا گچھا آتا ہے کسی روایت میں، ایک میں گرمیوں کی دوپہر میں ایک ٹھنڈی لسی کا گلاس ملا، اس کو پینے لگے اور چھوڑ دیا. کسی نے پوچھا کیوں؟ تو کہنے لگے کہ مجھے ایک دم خیال آ گیا کہ کہیں قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ نہ فرمائے کہ عمر تیری ساری زندگی کی نیکیاں، اس کے بدلے میں نے تجھے اس گرمی کی دوپہر میں ٹھنڈا دودھ پلا دیا. سورۃ الاحقاف کی ایک آیت بھی ہے. رویا کرتے تھے عمر کہ تمہیں دنیا کی ساری نعمتیں ہی مل گئیں اپنی نیکیوں کے بدلے میں. اگر آپ کی یہ کیفیت نہیں ہے تو آپ شکر گزار نہیں. رونا ختم، دھونا ختم، شکوے ختم. اور لکھ لیجئے جہاں شکر نہیں ہوگا وہاں شکوہ ہوگا. شکر کا اپوزٹ شکوہ. اور جو شکوے کرتا ہے نا، اس کی کچھ 5-6 علامتیں خود ہی نوٹ کر لیں. چڑچڑا، کھینچ کے بولنے والا، دکھی، اور دوسروں سے ناراض، چبھنے والا. کپڑا نہیں پہن سکتا بندہ چبھنے والا. میں سوچتی ہوں ایسے بندوں کے ساتھ لوگ رہتے کیسے ہیں معذرت کے ساتھ. مجھے کبھی کبھی کچھ سسٹرز ایسی مل جاتی ہیں، میرے انٹریکشن ہی عورتوں سے، میں مردوں سے ہوں تو میں ان کی مثالیں دوں. مرد بھی ہوں گے، آپ تسلی رکھیں. زندگی میری بہت ماشاءاللہ ڈائیورسٹی والی ہے، رات دن صبح شام جہاں بھی ملتا ہے موقع. کچھ لوگوں کو دیکھ کر میں کہتی ہوں اللہ کون تیرا بندہ ہے جو اس عورت کے ساتھ رہتا ہے. میں ہوتی تو میں نہیں رہ سکتی تھی. چبھنے والی، کھردری، خارش کرنے والی، مطلب چبھنے والا جوتا پہننا وہ چلا ہی نہیں جاتا، اور آکڑے ہوئے کپڑے، اور منہ سے پھر کہتی ہیں کہ میں تو بڑی اچھی ہوں. میاں نہیں اچھے ملے، سسرال بھی اچھا نہیں ہے، بچے بھی انہیں پہ گئے ہیں. کہاوت سنتے ہیں نا، چائنا کی کہاوت، وہ کہتے ہیں کہ جب میں بہو تھی تو مجھے ساس اچھی نہیں ملی، تو جب میں ساس بنی تو مجھے بہو اچھی نہیں ملی. آج بھی ایسے لوگ ہیں. کچھ لوگ انہوں نے کسی ایک انسان کے ساتھ اپنی خوشیاں اور غموں کو جوڑا ہوا ہے. مثلاً کسی ایک کی زندگی میں تمہیں خوشی نہیں مل سکتی. کسی ایک کے بارے میں جانتی ہوں، کسی بابا جی نے ان کو کہہ دیا یہ جب تک تیری جٹھانی زندہ ہے نا تو نہیں خوش رہے گی، کیونکہ یہ تجھے تویز ڈالتی ہے، یہ تیرے پہ جادو کرتی ہے، یہ تیرے میاں کو اپنے ہاتھوں میں لیتی ہے، یہ تیرے بچوں کو چٹنیاں چٹنیاں کھلا کے تو اپنی طرف کرتی ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ اس کی زندگی میں تو خود دکھی رہے گی. اور میں آج جانتی ہوں جٹھانی قبر میں جا چکی، اللہ ان کی بخشش کرے، لیکن وہ خاتون آج بھی خوش نہیں ہے. اللہ ان کو خوش کرتے. اچھے اچھے لوگ شکر کی کمی کی وجہ سے ناخوش ہیں. دیکھیں میں آپ کو 20 آیتیں اور الحمدللہ حدیثیں بیان کر سکتی، لیکن وہ تو خود پڑھ لیں کتابوں میں جا کے. میں آپ کو ریفرنس بھی دے دیتی ہوں. اللہ کا شکر ہے پوری بکس ہیں اس پہ. شکر پہ کئی سیریز ہیں ہمارے پاس ویب سائٹ پہ. لیکن میں اس وقت چاہتی ہوں کہ آپ اتنی محنت سے آئے ہیں، کوئی ایسی گولی آپ کو مل جائے جو آپ کھائیں تو آپ کی زندگی کی تلخیاں ختم ہو جائیں. اپنے آپ کو اس چیز کے لیے تیار کریں کہ میں نے ناشکری نہیں کرنی. یعنی میں آپ کو چند ٹپس دیتی ہوں جتنا بھی وقت اینڈ پہ اب اس کے اندر. پہلی بات، خود کو یقین دلائیں کہ میں بہت خوش قسمت ہوں. اگر اس دوران آپ کو کہیں اپنی کوئی کمی بیشی نظر آئے، کوئی دکھے نا، تو اس کو اوور لک کریں، مانیں نا. آپ مت سوچئے، اچھا سوچئے.
آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا کہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، یہ بھی ایک ٹپ ہے۔ ہم جب بہت بڑے لوگوں میں اور بڑے خوش قسمت لوگوں میں رہتے ہیں نا تو ہم بہت اپنے آپ کو نیچا سمجھتے ہیں۔ اور ایک حدیث جو آپ سب نے بہت دفعہ سنی ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے 4 چیزیں مل گئیں اس کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مل گئیں، جس میں نمبر 1 قلب شاکر، شکر کرنے والا دل، پھر ذکر کرنے والی زبان لسانن ذاکرا، اور تیسری آزمائش پہ صبر کرنے والا بدن، اور چوتھی اپنے آپ اور شوہر کے مال میں خیانت نہ کرنے والی بیوی۔ اب آپ اس حدیث کو سامنے رکھیں، اگر آپ اچھی بیوی ہیں جس طرح کی ادھر کہا گیا ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے شوہر دنیا کے امیر ترین شخص ہیں۔ اگر آپ کا دل شکر والا ہے، اور دیکھیے شکر ایسے جیسے آپ گاڑی میں پیٹرول ڈالتے ہیں نا تو پھر گاڑی چلتی ہے، چولہے پہ کھانا پکاتے ہیں، کچھ نہ کچھ چیزیں ڈال کے وسل لگاتے ہیں تو کھانا پک جاتا ہے۔ شکر کا جذبہ اتنا دل میں بھر جائے کہ ایاک نعبد، بندہ سجدے میں چلا جائے، اندر گر جائے۔ جتنا زیادہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح محسوس کریں گے نا آپ کو قرب ملے گا، اور پھر جب اللہ کا نعمتوں کا شکر ہوگا نا تو پھر آپ اس کی بندگی بھی کریں گے، پھر آپ اس کو ناراض نہیں کریں گے، پھر اس کے بھیجے ہوئے انبیاء کرام جو کہ ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ان کے اسوہ حسنہ پہ چلیں گے، پھر اللہ کا وہ دین جو اس نے آپ کو مجھے دیا، رضیت لکم الاسلام دینا، آپ اس کو لیں گے انشاءاللہ، آپ کو اس سے فائدہ ہوگا۔ تو کریں کیا؟ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھیے، اپنے اوپر غور و فکر کیجئے کہ میں کیسے اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتی ہوں، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد یہ کہ آپ کوشش کریں، اور میں آپ کو کہتی ہوں کہ ہمیشہ کے لیے نہ کریں، چلیے شروع میں نا عادت بنانے کے لیے 1 ہفتہ 1 ویک یہی ٹائم نوٹ کر لے، آپ نے پریکٹیکلی اپنے آپ کو آبزرو کرنا، میں نے شکوہ نہیں کرنا، کوئی شکوہ، گلا شکوہ۔ اب آپ اس کو کہیں لاڈ پیار غصہ، آپ کہتے ہیں اس کی ایک ہی صورت ہے، میں شکوہ تبھی نہیں کروں گی جب میرے شوہر میری ہر بات اس ہفتے میں مانے، میرے بچے ہر بات مانے، نہیں، جو مرضی ہو، حالات سے اوپر اٹھ کر آپ نے، کتنے لوگ ہیں جو سوچتے ہیں میں کر سکتی ہوں، یہ آبزرو کیجئے، دیکھیے اللہ نہ کرے اگر کوئی جسم میں درد ہو نا تو جاتے نہیں ٹیسٹ کروانے، MRI کرتے ہیں، ایکس رے کراتے ہیں، کڑوی دوائیاں کھاتے کھلاتے پیتے نا، پھر ٹیسٹ ہوتا ہے نا، پھر دوائی ملتی ہے نا، اور اللہ نہ کرے اس سے بھی کوئی سخت بیماری ہو تو ٹیسٹ اور بھی سخت ہے۔ آج آپ اس ٹیسٹ کو کریے اور یہ پوچھئے خود سے کہ میں اس 1 ہفتے کے بعد جو ڈائگنوز کرنے والی ہوں، یا تو پھر اندر صحت ہے تو یا بیماری ہے، تو آپ نے اس 1 ہفتے میں شکوہ نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کہنا میاں صاحب دیر سے آئے، بچوں کو بھی نہیں کہنا، آپ ٹون تو بدلیے، آپ کہتے کریں کہ وہ فجر پہ اٹھتے ہی نہیں، عام طور پہ بات کیجئے، صبح اٹھ کے گھر میں کچھ نہیں کہنا، کریں کیسا؟ کون کون یہ ایکٹیویٹی کر سکتا ہے؟ مجھے پتا بڑی مشکل ہے، آپ کر نہیں سکیں گے، یہ میں آپ کو بھی سے بتا دوں۔ ماسی کو بھی نہیں کہنا چھٹی کر لی، مصیبت آج پھر نہیں آئی، لوگ تو سردی کو برا کہتے ہیں، لوگ تو بارش کو برا کہتے ہیں، لوگ تو آندھی کو برا کہتے ہیں، لوگ تو زمانے کو برا کہتے ہیں، آپ نے کسی کو نہیں کہنا، ٹھیک ہے؟ پہلی ٹپ۔ اس کے بعد اگلی سے بھی مشکل آنے لگی ہے، سیدھے ہو کے بیٹھ جائیں، گھر میں جو بھی ہے افراد، چلے ہم اوورآل قیاس کرتے ہیں شوہر پہ، کیونکہ ہر گھر میں ساس نہیں ہے، بزرگ نہیں ہے، اگر ہیں تو ان کا بھی نام لیں۔ آپ روز صبح اٹھ کر فجر کی نماز کے بعد، صبح میں ذرا فوکس ہوتی ہے نا تو آپ بولیں ایک جملہ 3 دفعہ، میرے ساتھ بولیں گے آپ، میرے شوہر سب سے اچھے، میرے شوہر سب سے اچھے۔ 3 دفعہ اکیلے میں بولنا بڑا آسان ہے، آپ 10 دفعہ بھی بول لیں گے، آپ نے کہا باجی وظیفہ 10 دو ہے بعد پھر وہ محبوب آپ کے قدموں میں آ جائے گا۔ اب آپ نے اس کے بعد پھر ایک بار ان کو بھی کہنا ہے۔ کتنی بیویاں یہاں بیٹھی ہیں جو اپنے ہسبینڈ کے سامنے بیٹھ کر ان کو محبت سے کہہ سکتی ہیں کہ آپ ساری دنیا کے شوہروں سے اچھے ہیں؟ چلے یہ تو کہہ سکتے ہیں نا کہ باجی نے کہا تھا یہ کہہ دو، کرنا چاہتے ہیں؟ واللہ دل پہ پتھر آ کے ایسپرین کی گولی پاس رکھ کے کہہ دیں۔ اچھا یہاں تو کہیں ذرا ساری عورتیں کہیں تو صحیح۔ اب آپ دیکھیے کہ
دیکھیں کڑوی گولی کھاتے ہیں کوئی مزہ تھوڑی آتا ہے، تو یہ بھی کہیں، خود کو کہیں، اکیلے میں بیٹھ کے کہیں۔ آگے چلیں، بچے بڑے ہیں، خاص طور پہ ویسے بھی میرے بچے سب سے اچھے، بولے یہ وظیفہ کرتے ہیں آپ، ٹھیک ہے کریں گے۔ اچھا بچوں کو بھی کہہ سکتے، کتنی عورتیں جو نہیں کہہ سکتی بچوں کو جا کے کہ آپ بہت اچھے ہیں، لوگوں نے کہنا یہ سر پہ جڑ دیں گے، کہہ کے دیکھیے بغیر کسی تمہید کے، پیار محبت سے بول کے تو دیکھیے، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں، میرا گھر، میرا گھر سب سے اچھا، بولیں میرا گھر سب سے اچھا، میرے کپڑے سب سے اچھے، میرا جوتا سب سے اچھا، پیچھے رہ کیا گیا؟ ایک اور کام کر لیں، جو آپ کی چیزیں ٹوٹی ہوئی ہیں اور جو وہ پائپ لائن جو ہے وہ پھٹی ہوئی ہے، کوئی بھی چیز خراب ہے نا، آج گھر جا کر اس چیز کے جگہ کے پاس بیٹھ کر سوچیں کہ کتنے لوگ ہیں جن کے گھر ٹوٹی کوئی نہیں۔ یعنی آپ لسٹ بنائیں گھر کی خراب چیزوں کی، جو چیزیں آپ کو بادر کرتی ہیں، کچھ بھی خراب ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد بولیں کہ میرے کس گناہ کی وجہ سے یہ مجھے سزا ملی کہ میرے گھر کی یہ چیز خراب ہو گئی۔ دیکھیے پازیٹیو تھنکر بننا، یہ بڑے بڑے سائیکاٹرسٹ لوگ ان کو 100 200 300 $300 گھنٹے کے دے کر دکھ سنا کے آتے ہیں۔ ناروے میں میرا ہے کہ مجھے پتہ بھی نہیں ہے کہ کتنی زیادہ ان کی فیس ہے سائیکاٹرسٹوں کی، اور وہ 1 گھنٹہ آپ کو بٹھا کر آپ کی باتیں سنی جاتے، آپ ہلکے ہو جاتے، پھر وہ چھوٹی موٹی باتیں کر کے آپ سے پیسے لے کے آپ کو چلتا کرتے ہیں۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ سائیکاٹرسٹوں کے پاس سے ہو کے آئی بھی بچیاں، یقین کریں قرآن کی، بس 1 مہینے کی کلاس کے بعد ان کی زندگی کا مقصد بن جائے۔ پھر ایک اور کام کریے، گنیے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم نعمتوں کو گننا چاہو گے تو تم گن نہیں سکتے۔ آپ کوشش تو کیجئے گننے کی۔ آپ میں سے کتنی بہنیں ہیں جو نعمتوں کو گننا چاہتی ہیں اور وہ گن نہیں پاتی؟ آج صبح سے شام تک کیا کیا نعمت آپ نے استعمال کی؟ سب سے پہلے یعنی شکر گزاری کے 10 طریقے آپ کو بتاتی ہوں، ایسی ڈے ٹو ڈے باتیں جس سے آپ کو انشاءاللہ تعالی ڈیلی فائدہ ہوگا اور آپ محسوس کریں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ اصل خرابی آپ کی تھی۔ کتنی چیزیں ہیں لوگ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ٹھیک، وہ نہیں ٹھیک۔ جیسے میں نے ایک جگہ پڑھا کہ ایک گھر تھا، میاں بیوی رہتے تھے، تو ان کے ساتھ بالکل ساتھ ہی کھڑکی سے دیکھے تو بہو بیٹا بھی رہتے تھے، تو ساس بڑی ناقد تھی، تنقید کرتی تھی، تو بیٹے کو کہتی ہے کہ تمہاری بیوی گھر صاف نہیں رکھتی۔ اب وہ بیچارہ اس کو جا کے بتاتا ہے، وہ میاں بیوی دونوں صفائی کرتے اٹھاتے، کہتے ہیں آج بہت ہی امی خوش ہو جائیں گی، یہ ہے وہ ہے، دس اینڈ دیٹ ہے، تو پوری صفائی کر کرا کر پھر جب اس نے دیکھا تو وہ پھر نقص نکالنے لگی۔ اب وہ بڑا پریشان تھا کہ ہمارے گھر میں نہ گندگی ہے، نہ گرد ہے، نہ کچھ ہے، صاف ہے، تو ماں کو کیوں گھر گندا دکھتا ہے؟ وہ آیا کہنے لگا امی آپ پیچھے ہو، آپ کہاں سے ہمیں دیکھتی ہیں؟ کھڑکی میں لے گئی جہاں سے بہو بیٹے کا گھر دکھتا تھا، تو دیکھا تو ساس کے گھر کی کھڑکی ہی گندی تھی، شیشہ بلری تھا، مٹی تھی۔ یہ ہے جب ہمارے اپنے شیشے گندے ہوتے ہیں نا تو ہمیں اس میں سے دوسرے بھی گندے دکھتے ہیں۔ یقین کیجئے، بلکہ ایک تو میں نے مشکل سوال پوچھا ہی نہیں، بہوؤں کے لیے بھی کہہ دیں میری بہو سب سے اچھی، اچھا کوئی کہہ دے نا آپ کی بہو بڑی اچھی ہے، کہتے ہیں اور ہم نے نہیں اچھا رکھا ہوگا، کمی کس بات کی ہے؟ آج مسئلہ ہے کہ کوئی بہو کی تعریف کر دے تو گویا کہ ساس کی بےزتی، اور کوئی ساس کی تعریف کر دے نا آپ کی ساس کتنی اچھی ہیں تو کہنا لو ہماری بیٹی نہیں ہے جو اتنی ان کی خدمت کرتی ہے۔ تو کیا ساس اور بہو دونوں یک وقت اچھے نہیں ہو سکتے؟ میاں بیوی دونوں ایک ہی وقت میں اچھے نہیں ہو سکتے؟ بچے اور ماں باپ اچھے نہیں ہو سکتے؟ دونوں کو شکر گزار بنا لیجئے، دونوں شکر گزار کریں گے اور آپ دیکھیں گے کہ آپ شکر گزار ہو جائیں، آپ کو فائدے پتہ کیا ہوں گے؟ نمبر 1، آپ کی خوشیوں کا ذائقہ بڑھ جائے گا۔ آج ہماری خوشیاں بھی پھیکی ہیں، بلکہ کھٹی ہیں، بلکہ کڑوی ہیں۔ ہمیں خوش بھی نہیں ہونا ہوتا، ہم اپنے لیے تو نہ پہنتے ہیں، نہ اڑتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، ہم دوسروں کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح آپ کی نیند اچھی ہو جائے گی۔ آپ میں سے کسی کو نیند کا پرابلم ہے؟ بس آج سے شکر کرنا شروع کریں۔ آپ کی انرجی ڈرنک ہے۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے جن کے ساتھ آپ کھپتے ہیں، گھر گندا کر دیا، خراب کر دیا، چیزیں توڑ دی، یہ انرجی ڈرنک ہے۔ جائیں ہاں ذرا کہیں تو آپ دیواروں کو دیکھیں گے،
ایک ماں نے ایک آرٹیکل بھیجا ہوا تھا کہ بہت صفائی پسند تھی اپنے وقت پہ نا، کہتی میں اپنی بہو بچے یہ وہ بڑا مطلب مجھے ہوتا تھا کہ آج کل کی لڑکیاں صفائی نہیں کرتی، بچوں کو نہیں دیکھتی، کھلونے ہیں، کاپیاں ہیں، خیر ایک ایک کر کے سب بچے اپنے اپنے گھروں کے ہو گئے۔ اب جب روز ساتھ ہوتے ہیں ایک گھر میں رہنے میں تو مزہ، چلو آتے جاتے نظر تو آتے ہیں، آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ وہ اکیلی ہو گئی میاں بیوی، اب وہ ڈپریشن میں چلی گئی۔ اب وہ کیا تھا، وہ کہتی تھی میں یہ گلاس ادھر رکھتی ہوں ادھر سے کوئی اٹھاتا ہی نہیں، یہ چیزیں مجھے گھر ایسے لگتا ہے جیسے ہوٹل ہے۔ پھر انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا کہ وہ مجھے بچوں کا کلکاریاں مارنا، ان کا سارے تکیے اٹھا کے نیچے رکھ دینا، کچن سے برتن لانا، اب مجھے وہ سوچ کے مزہ آتا ہے کیونکہ انہوں نے اس وقت اس کو نہیں سمجھا۔ آپ کے میرے جسم کے کئی درد کم ہو جائیں گے اگر آپ شکر گزار ہو جائیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس سے ہماری جسمانی کیفیت بھی خراب ہوتی ہے، ہم بہت ریزسٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو چلیے سب سے پہلی چیز، دن کا آغاز شکر گزاری سے کیجیے۔ آپ دیکھیں کہ شکر کی عادت کا بیج بونے کے لیے سب سے زرخیز زمین ہے صبح کا وقت، دن کا آغاز۔ آپ نے ہندو دھرم میں ایک بات سنی ہوگی، بونی۔ ہمارے بھی کلچر میں کچھ دکاندار کہتے ہیں بھائی تسی پہلے گاہک واپس نہ جائیو نہیں تو سارا دن ہی برا ہو جانا ہے۔ اب یہ پتہ نہیں کیا اس کی حقیقت ہے، نہیں کچھ سودا لے کے ضرور جاؤ، پھر کبھی نہ لیں، وہ کہتے ہیں بونی خراب ہو گئی، کوئی چیز واپس کرنے آ جائے کہتے ہیں صبح نہیں آنا تھوڑی دیر بعد آنا، کیونکہ آپ پہلی کی تو سارے ہی واپس کریں گے۔ تو آپ اپنے دن کی بونی شکر گزاری سے کریں۔ اور اللہ نے کیا سکھا دیا نبی کے ذریعے، صبح اٹھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، بخاری اور مسلم کی دعا۔ تو آپ یہ دعا کو دعا سمجھ کے نہ پڑھیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے وہ کیا تھا، زبر تھی، زیر تھی، اور میں اکثر لوگوں کی باتیں سن کے حیران ہوتی ہوں، تفقہ نہیں ہے، سمجھ بوجھ نہیں ہے، چیزوں کو ایسے لیتے ہیں جیسے پہاڑے پڑھنے ہوتے ہیں۔ آپ کہیں تو صحیح الحمدللہ، اللہ تیرا شکر، یار تو مجھے زندہ اٹھایا۔ لوگ کہتے لوگ صبح اٹھتے کیا نعمت مل گئی، بھائی زندگی مل گئی، مردہ پائے جاتے تو کیا ہوتا۔ تو یہ دعائیں ہمیں شکر کا سبب دیتی ہیں۔ کئی لوگ نیند سے موت میں چلے گئے تو صبح اٹھتے کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے زندہ اٹھایا، تو نے ایک اور دن دیا، تو نے آج سورج چاند ستاروں کو میرے لیے رکھا۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا صبح اٹھ کر یہ کہنا کہ اب اس نئے دن کا شکریہ اللہ جی، میں آپ کی شکر گزار ہوں، آپ نے مجھے ایک نیا دن دیا۔ پھر دوسری ٹپ لیجئے کہ دن کے آغاز میں ضرور کوئی عبادت کریں، جو کہ ہم مسلمان کرتے ہیں الحمدللہ، نماز، تسبیحات، صبح شام کی دعائیں، قرآن پڑھنا، کسی کی خدمت کرنا، کسی کو روزہ رکھوا دینا، گھر میں کسی بوڑھے کو چائے کی ایک پیالی دے دینا، یا کچھ بھی جو بھی ہے، لیکن اس نیت سے کریں کہ عبادت کے ساتھ آپ کے وہ جو شکر کے جذبے نکلے تھے نا کہ اللہ نے ہمیں اٹھایا ہے، وہ آپ دیکھیے کہ اس کو ایک قسم کا کوئی رخ مل جائے گا، ایک ڈائریکشن مل جائے گی۔ اور یہاں میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہم دن رات نماز پڑھتے ہیں نا، یہ ایک فیول ہے، انرجی ہے، اب اس کو استعمال کرنا ہوتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ میں۔ تو نمازیں پڑھ کے بیٹھ نہیں جانا بلکہ اچھے کام کرنا ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور تیسری ٹپ آپ کو دینے لگی، وہ کیا ہے کہ روزانہ ایک چھوٹا سا نوٹ تحریر کی صورت میں لکھیے شکریہ کے نام پہ، یعنی زبانی باتیں زبانی ہوتی ہیں، آپ ایک ڈائری بنائیں، آج کل فون میں بھی ہیں، ریمائنڈرز بھی ہیں، ڈائریاں بھی ہیں، اگر اس کی عادت نہیں ہے تو اپنے گھر میں ایک کاپی لیں، روز صبح فجر کی نماز کے بعد اس کا ایک صفحہ پلٹیں، اب اس میں کچھ لکھیں، صبح اٹھتے ہی لکھیں۔ ایک بہت ہی معروف ڈاکٹر رابرٹ ہیں، انگلش کے رائٹر ہیں، تو انہوں نے اپنی ایک کتاب تھینکس کے نام پہ اس میں لکھا تھا کہ انہوں نے 2 قسم کے انسانوں کے گروہوں پہ تجربہ کیا۔ ایک کو اپنی ڈائری میں ہفتے میں 5 چیزیں یعنی 5 چیزیں تحریر کرنے کو کہا جس پہ تم شکر گزار ہوگے، obliged ہو، thankful ہو، اور دوسرے کو کہا کہ تم وہ 5 چیزیں لکھو جس پہ تمہیں شکوہ بہت ہے، ناراض ہو، تمہیں اچھا نہیں لگتا۔ اور کہتے ہیں کہ جو وہ پہلا تھا جس نے اچھی باتیں لکھی نا، وہ بہت جلدی ہیلدی ہو گیا، لکھنے ہی کے دوران میں اس کو پتا چلا کہ اللہ نے مجھے اتنا کچھ دیا ہوا ہے۔ اور وہ جو دوسرا تھا نا، اس نے پتا کیا کیا، وہ اپنی غلط چیزیں لکھنے کی وجہ سے بیمار پڑ گیا۔ یہ جو ہر وقت رونا روتا ہے نا بندہ دکھی، ادھر درد ادھر پیڑ ایتھے پیڑ، یاد رکھیے یہ ہمیں دکھی کرتا ہے، ہمارا مائنڈ سن رہا ہوتا ہے، پھر کہتا ہے اب یہ ہے ہی ایسی، اس کو اب دکھی اور کرو،
اس کو درد بہت ہوتا ہے، اس کو بھی اور درد کرو. آپ کے مجھے تو کبھی دکھ ہی نہیں، مجھے درد ہوا ہی نہیں، میں تو نہیں بیمار، میں تو نہیں پریشان، میں تو نہیں سیڈ، میں تو رات کو بالکل سوئی. آپ کیوں شکوے کرتے ہیں؟ آپ دیکھیے کہ شکایتیں لگانا کس کو اچھا لگتا ہے؟ کسی کو نہیں اچھا لگتا. میاں کی شکایتیں آپ گھر آئے بھائی کے سامنے لگائیں تو میاں اگلے دن آپ کو رکھے گا؟ تو اللہ کی شکایتیں نہیں لگاتے ہم. یہ جو ہم ہر وقت اپنے بارے میں دوسروں کو سنا رہے ہوتے ہیں، یا ہر وقت نہیں بھی سنا رہے ہوتے، جب بھی سنائیں اس سے اوائڈ کریں. انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، بے شک میرا شکوہ، میرا شکایت سب کچھ اللہ کے ساتھ ہے. تو آپ نے اچھی باتیں لکھنی ہے انشاءاللہ، اور تحریر بنائیں، روز کی ڈائری لکھیں. آپ صرف 1 مہینہ کر کے دیکھیں، آپ کو فائدہ ہوگا. چوتھی چیز کیا ہے؟ دن کے کسی وقت میں 5 منٹ سے 10 اور 15 منٹ تو آئیڈیل ہے، غور و فکر کریں. اس کو کہتے ہیں انگلش میں مراقبہ، اردو میں مراقبہ بھی کہتے ہیں. گریٹیچیوڈ، میڈیٹیشن. ڈوب جائیں، اللہ تو نے کیا دیا، اللہ میرے پاس اتنا ہے. کبھی اپنے پوتے کو سوچ لیں، بس ایک بچے کو. کسی دن اپنی پوتی کو سوچ لیں، کسی دن آپ گاڑی کو سوچ لیں. سامنے ہیٹر روز پڑا ہوتا ہے نا، آج آپ ہیٹر کو سوچیں، اللہ یہ ہیٹر نہ ہوتا میرا کیا ہوتا، ہائے اللہ میرے گھٹنے درد ہو جاتے. یعنی بے جان سے جاندار چیزوں میں سے کسی ایک کو روز 10-15 منٹ دیجیے، اور اس کے بارے میں دل کے اندر جذبے لائیں کہ اگر یہ نہ ہوتی تو کیا ہوتا. اپنے گھر کے افراد میں دیکھیں، اگر یہ میرا بیٹا نہ ہوتا تو کیا ہوتا، یہ میری بہو نہ ہوتی، میرے بیٹے کی بھی شادی نہ ہوئی ہوتی تو کیا ہوتا، میری ساس نہ ہوتی تو کیا ہوتا. یہ اتنی دعائیں دیتی اٹھتے بیٹھتے میرے میاں کو. ٹھیک ہے اس کا بیٹا ہے، دعائیں تو میرے میاں کو لگ رہی ہیں نا. آپ یقین کریں کہ آپ کو اپنے ارد گرد رشتے دکھنے لگ جائیں گے. پھر ایک 5ویں چیز جو بہت فائدہ دیتی ہے انسان کو، میں واقعی فیل کرتی ہوں اس کا شکر گزاری میں، واکنگ صبح کے وقت. اگر اللہ آپ کو توفیق دے اور کوئی اتنی ٹھنڈ نہیں ہے، تھوڑا سا باہر فوگ میں تو نکلیں. دھند کیا پیارا، مجھے تو لگتا ہے جیسے ہماری روح نے نکلنا ہے نا، تو ایسا فوگی فوگی منظر مجھے تو بڑا پسند ہے. گاڑیوں کے ٹکرانے کا ڈر نہ ہو تو میں تو راتوں کو سفر کروں جب بہت صبح میں واک کریں، اور راستے میں جس چیز پہ نظر پڑے نا اس کو شکر کے ساتھ دیکھیں. چڑیا کا چوں چوں کرنا، یہ ہے وہ ہے. آپ کو پتا ہے کہ جو سائیکٹرسٹ ہیں جو ایسے مریضوں کا علاج کرتے ہیں جن کو ڈپریشن ہے، تو وہ اس کو سیورنگ واک کہتے ہیں. یعنی یہ وہ واک ہے جس کے اندر تم اپنی نعمتوں پہ، اپنی اچھی چیزوں پہ غور و فکر کرو گے، اور ویسے بھی ایک اچھا سٹارٹ آ جاتا ہے دن کا. پھر اگلی چیز، ابھی میں نے آپ کو 1 ہفتے کے لیے کہا ہے، لیکن اگر آپ سے یہ سب نہ ہو سکا تو ہفتے کا کوئی 1 دن چوز کیجیے جس دن آپ نے کوئی شکایت نہیں کرنی. شکایت فری، کمپلین فری ڈے. کون سا دن ہوگا بھلا وہ؟ جس دن سب گھر میں ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد اگلی ٹپ لے لیجئے کہ محبت کرنے والے میرے پاس ہیں. میں شکر گزار ہوں میری زندگی میں محبت کرنے والے ہیں. شکر گزار ہوں کہ میں کریلے منہ میں ڈالتی ہوں تو مجھے کڑواہٹ کا ٹیسٹ آتا ہے. شکر ہے کہ میں بھنڈی کھاتی ہوں تو مجھے اس کی لیس محسوس ہوتی ہے. شکر ہے چینی والی کوئی چیز کھائی ہے تو مٹھاس ہے. کوئی ایسا ٹیسٹ بارڈ، کوئی آپ کی نعمت. میں بیٹھتی ہوں تو بیٹھ گئی، کھڑی ہوئی تو کھڑی ہو گئی، جوتا پاؤں میں ڈالا تو چلنے لگا. اس طرح کے جملے بولیے جس سے آپ کی باڈی ریئیکٹ کرے. اور اس کے بعد ایک اور چیز جو میں اوورال کروا چکی ہوں لیکن یہ کہ اپنے ساتھ رہنے والوں کا ان رائٹنگ تحریری طور پہ شکریہ ادا کریں. تھینک یو نوٹ چھوڑیں. دیکھیے میاں کبھی گروسری لائے ہیں؟ بھلا ہمارے گھروں میں میاں صاحب کبھی گروسری لاتے؟ جی اور کون لاتا ہے؟ چوکیدار ڈرائیور ہے، ٹھیک ہے چلیں جی، آپ کے ڈرائیور آپ کے لیے گروسری لائے. آپ ایک کاغذ کا ٹکڑا لیجئے، ڈرائیور صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ بڑی محنت سے یہ گروسری لا کر آئے ہیں، میں آپ کی شکر گزار ہوں. چائے کے کپ کے ساتھ یہ خط دے دیں، کہنا جو بھی پڑھا لکھا بندہ رستے میں ملا اس سے پڑھا لو. واللہ اگلی دفعہ وہ چوکیدار پہلے سے زیادہ لائل، پہلے سے زیادہ اچھی شاپنگ کر کے آئے گا. میاں صاحب کا کوئی نہیں کرنا، آپ میاں صاحب کو خط لکھیے. کوئی کارڈ، چھوٹے چھوٹے کارڈز ہوتے ہیں آج کل تو یہی بڑے ہیں. آپ کے ایموجیز ہی اتنے ہیں، مجھ سے لے لیں، میرے پاس ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں سے آ جاتے ہیں. صرف ایک چھوٹی سی فیلنگ، آپ کے ہسبینڈ نے آپ کو یہ اسکارف لے کے دیا، آپ نے آج پہن لی، ایک ہلکی سی اس کی تصویر کھینچ کے نا اسکارف کی تو بھیج دیں کہ آپ نے جو مجھے لا کے دیا میں نے پہن لیا، آپ کا بہت شکریہ. کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھیے اللہ کے نبی نے کہا جو کسی کے دل میں خوشی بھرے گا نا
یعنی بہت بڑی نیکی ہے کہ جو کسی کے دل میں خوشی بھرے. اور یقین کریں ہم قریبیوں کے دلوں میں تو دکھ ہی بھرتے ہیں، اللہ یہ کہ دوسرے لوگ ہماری بڑی تعریفیں کرتے ہیں لیکن قریب کے نہیں. ایموشنل فیلنگس دیجیے، دعائیں دیجیے، پیار. آپ سوچیں، میں بلکہ اکثر یہ ٹپ دے دیتی ہوں کہ ہر روز کسی ایک بندے کو ضرور خوش کریں. ایسی کسی چھوٹی ٹپس ہے جس سے اس کا دل خوش ہو جائے. اور پھر اس کے بعد ایک دو باتیں اور پھر اینڈ ختم. اور وہ کیا ہے کہ اپنے ارد گرد دیکھیے، جہاں بھی آپ رہتے ہیں آپ کو کوئی اداس دکھتا ہے، کوئی دکھی، کوئی بیمار، کوئی پریشان، جو آپ کو دیکھ رہے ہیں کوئی تکلیف میں، اس کی تکلیف دور کرتے ہیں. فرمایا جو کسی اپنے بھائی کی تکلیف دور کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کے دن کی تکلیفیں دور کرے گا. جو بندہ اپنے کسی بھائی کی مدد میں ہوتا ہے اللہ اس کی مدد میں آتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. اور یہ ہم نہیں کر سکتے. ہم انسانوں کے اندر کند چھریاں بن کے پھرتے ہیں. واللہ اللہ کے آگے سجدے کر کر کے ماتھوں پہ گھٹے پڑ جاتے ہیں اور لوگوں کو اپنی زبانوں کی چھریوں سے ہم ذبح نہیں کرتے، بخا کرتے، ادھیڑ ادھیڑ کے ان کی جان نکالتے ہیں صرف تانے. اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا. پھر کہتے ہیں میرے نہ پیار کوئی نہیں کرتا، میرے پاس کوئی بیٹھتا نہیں ہے، میرا کوئی خیال نہیں رکھتا، اور کسی نے اور کچھ نہیں تو جادو کر دیا میرے میاں پہ. ایک بیوی کہتی گھر میں آتے میاں کو غصہ چڑھ جاتا ہے، کسی نے اس کا ان کے اوپر جادو کیا ہوا ہے. میاں سے پوچھا گیا، کہتے ہیں تسی ساڑھے گھر آ کے دیکھ لو، جنہیں نے کھلارا پایا نا تانوں بھی پتہ لگ جائے گا غصہ کیوں چڑھتا ہے. جوتی رکھو تو ملے نہ اور ٹھوکریں لگیں اور گھر میں برتن ہو تو وہ کیا کرے گا. اپنے گھر والوں کی خوشی بنے، کوئی نیند کی گولی نہیں بنے. وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن. باہر فولاد بنے رہے، گھر والوں کے لیے الٹ ہو. ہم بالکل الٹ ہیں. باہر ہم شیر و شکر، لوگ کہتے ہیں کتنا اچھا اخلاق ہے، یہ باجی تو اتنی سویٹ ہے، باجی آپ کو تو غصہ ہی نہیں آتا. گھر آ کے تو پوچھیں ذرا، گھر والے آپ کو بتائیں گے. آخری بات، رات کو سونے سے پہلے یعنی اٹھنے سے لے کے سونے تک ہے نا، جب بستر پہ آئیں، آج کل تو ویسے ہی گرم گرم بستروں میں آ کر تھوڑی دیر بیٹھنا، تھکن ہے، سارے دن کی تھکاوٹ، اب اس وقت دل کرتا ہے کہ آپ سوئیں. لیکن چند منٹ وہاں سوچئے، ہاؤ واز مائی ڈے، میرا آج کا دن کیسا تھا، اور میں نے اللہ کی کتنی کتنی نعمتیں لی، اور اللہ نے آج مجھے اتنا آرام دہ بستر دیا، بلینکٹ بھی ہے، کمبل بھی ہے، کمرے میں ہیٹر بھی لگا ہوا ہے، موسم کے مطابق سے جوتا بھی ہے، اور جو میں مانگوں مجھے ملے گا، اور بغیر دوا کھائے میں سونے لگی ہوں. تو جب آپ سوئیں نا تو ایک مسکراہٹ دے کر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ تھینک یو اللہ تعالیٰ میں آپ کی بڑی شکر گزار ہوں. تو یہ ہے آپ کا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور سے لے کے اللہم بسمک اموت واحیا کا سفر. ایک دن ایسا گزار لیجئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے بہت راضی ہو جائے گا. اللہ کی نعمتوں کو انجوائے کیجئے. اور خلاصہ یہی ہے کہ چیزیں ہیں ہمارے پاس، اور جو کمی ہے وہ کل مل جائے گا. کبھی زبان پہ یہ نہ کہے کہ اللہ نے مجھے کچھ نہیں دیا یا کوئی ایک چیز نہیں دی. حضرت ابراہیم علیہ السلام شاکر الانعمی، شاکر الانعمی، نعمتوں پہ شکر کرتے ہیں اللہ. تو آج آپ ذرا ان کی زندگی پڑھیں، آپ کہیں گے ابراہیم کو ملا کیا تھا جس پہ شکر کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ آپ سے مجھ سے راضی ہو. بہت کچھ ہے لیکن آج اتنا ہی کافی ہے. جزاکم اللہ خیر. کوئی سوال، کوئی بات پوچھنی کرنی ہے تو بھی پوچھ لیجیے، بعد میں مشکل ہوگا. جی یہ کہتی ہیں کہ ویسے ہم بڑا شکر کرتے ہیں لیکن جب غصہ آ جاتا ہے تو پھر نہیں کرتے. وہی تو امتحان ہے، وہی تو امتحان ہے. تھوڑا سا اپنے آپ کو سمجھے. دیکھیں میں ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، دوسرے کو انسان سمجھے، اور انسان کون ہے؟ ضعیفہ. آپ کے میاں کو غصہ آیا ہوا ہے، وہ بول رہے ہیں، وہ چیخ رہے ہیں. ایک ہے آپ کہتے ہیں کتنے بدتمیز ہیں، کتنے بد اخلاق ہیں، ان کو کتنا گناہ ہو رہا ہے، یہ میرے جیسی اتنی اچھی بیوی پہ چیخ رہے ہیں. ایک سوچ ہے. دوسری پتہ کہ آپ کے ہائے یہ بیچارے کتنے مجبور ہیں، ہائے مجھے دن پہ رحم آ رہا ہے، ہائے ان کو نہیں پتہ اتنی اچھی بیوی کے ساتھ ایسے نہیں کرتے، ہائے مجھے لگتا ہے یہ بیمار ہے، مجھے لگتا ہے ان کو بچپن میں کوئی پیار نہیں ملا. یقین کریں اس سوچ کے ساتھ آپ کو میاں کا جو وہ غصہ تھا نا، وہ غصہ جو ہے نا وہ درد اور دکھ میں بدل جائے گا. کر کے دیکھیے، کیونکہ علاج یہی ہے. سر پھوڑیں یا آپ پاؤں پٹخیں، علاج یہی ہے
کہ آپ کو اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا اور آپ کا ایٹیچیوڈ بدل جائے. میں یہ مان نہیں سکتی کہ آپ کے میاں پہ کوئی اس کا فرق نہ پڑے، آپ کے بچوں پہ نہ پڑے. آج تک نہیں حالات بدلے، آج سے اس گولی کو بھی تو کھا کے دیکھیں. دیکھیے ان کا سوال، ایک لیکچر ابھی آنے والا ہے، کیا اسلام خوشیوں کے راستے کی رکاوٹ ہے؟ یہ اسی سیریز میں آئے گا، جب بھی آئے گا آپ سنیے. لیکن ابھی آپ کی بات کا جواب دے دیتی ہوں. دو طرح کا صبر ہوتا ہے. ایک کو کہتے ہیں کہ صبر اضطرار کے ساتھ، مجبوراً صابر ہے. کوئی فوت ہو گیا، اب آپ بیٹھ کے روئیں گے نہیں تو اور کیا کریں گے؟ روئیں دھوئیں جو بھی کریں وہ نہیں اٹھے گا، صبر کر دیں گے آپ. دکھ، بیماری، تکلیف، اس کو کہتے ہیں اضطراری صبر. لیکن ایک دوسرا صبر ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں اختیاری صبر. پہلا وداؤٹ چوائس، مجبوری کا، اور دوسرا خوشی کا صبر. شروع میں نے آج کے لیکچر میں بنی اسرائیل کی تھوڑی سی مثال دی تھی نا، کہ فرعون کے چنگل میں تھے. بنی اسرائیل کے دو آزمائشیں تھی. ایک تھا صبر بالاضطرار، فرعون کی غلامی میں تھے، جو بھی وہ کہتا ان کے بیٹوں کو مرواتا تھا، لیکن اس میں بنی اسرائیل کامیاب تھے، اچھے مسلمان رہے. اللہ اس سے نجات دلا، اللہ نے ان کی دعائیں سنی، موسیٰ کو بھیجا. اب جب فرعون ڈوب گیا نا، تو اب بنی اسرائیل کو جشن، فتح، خوشی، کامیابی، کہ چلو جاؤ ادھر. اس اختیاری صبر میں ناکام ہو گئے. اللہ نے من سلوا بھی دیا، نہیں کھایا، دریاؤں میں رستے بنا دیے. تو ہم بھی اکثر یہی کرتے ہیں، خوشیوں میں تو صبر نہیں ہوتا. اگر میں کسی خوشی والے گھر میں جاؤں درس دینے اور میں کہوں آئے آج ہم صبر پہ بات کرتے ہیں، تو لوگ کہیں گے استغفر اللہ، یہ کون سا موقع ہے؟ اور میں نے آج وہ ٹاپک تو چھیڑا ہی نہیں ہے کہ صبر شکر اور شکر صبر میں ڈھلتا ہے. سیسا ہوتی ہے نا، آپ اوپر کریں پھر اسی کو نیچے کرتے ہیں. جو صابر ہوگا وہ ضرور شاکر ہوگا، اور جو شاکر ہوگا وہ ضرور صابر ہوگا. ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ سب کی کوشش کو قبول کرے. جنہوں نے آج کے اس پروگرام کا اہتمام کیا، محنت کی، کوشش کی، اللہ تعالیٰ اس کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. جو بیمار ہیں ان کو اللہ تعالیٰ صحت اور عافیت والی زندگی عطا فرمائے. جن کے بچے بن بیاہے ہیں یا جن کے میاں بیوی ہیں، آپس میں ان کے دلوں میں کوئی رنجش ہے، اللہ تعالیٰ گھروں میں سکون دے. اللہ بے نمازیوں کو نمازی بنائے، بے ہدایتوں کو ہدایت دے، بے تقوی والوں کو تقوی دے. اور اللہ ہماری ناشکریوں کو شکر میں بدل دے، اور ہمیں اپنی زندگی کی خوبصورتی کو انجوائے کرنے والا بنائے. جو بڑا مقصد دے کر اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، ہم سب گھرانے والے مل کر اسی مقصد کے لیے چلیں. اپنے گھر والوں کو حکمت کے ساتھ ہینڈل کیجیے. ہینڈل وتھ کیئر اٹس ٹریجر. آپ کی نیکی دوسرے کا گناہ نہ بن جائے. بچہ چھری پکڑ لے آپ کی جان نکل جاتی ہے. نیم حکیم خطرہ جان ہم نے سنا ہوا ہے. ہم کبھی کبھی قرآن تھوڑا سا پڑھ کر اتنے تلخ اور اتنے پھیکے اور روکھے ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اپنے سوا سب جہنمی، منافق، گناہگار دکھتے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے، ورنہ آپ کے لوگ آپ کو دین کی کلاسز سے روک لیں گے. اگر آپ میں سے کسی نے قرآن پڑھا اور اب اس کے گھر والے دشمن ہو چکے ہیں یا اس کو برا کہتے ہیں نا، تو نہ قرآن پڑھانے والوں کو برا کہیے، نہ مدرسوں کو، نہ اسکولوں کو. اپنے عمل کو چیک کریں. کوئی استاد یہ نہیں کہتا گھر جا کے تم کو چھریاں بن جاؤ. ہاں، محبت فاتح عالم. جس چیز سے آپ کا دل بدلا ہے اس سے ان کا دل بدل ہے. میں آپ سب کو دعوت دوں گی. شکر گزاری کا جو سب سے خوبصورت طریقہ ہے نا، الرحمن علم القرآن. آپ میں جس نے ابھی تک قرآن کو ایز اے اسٹوڈنٹ نہیں پڑھا وہ جوائن کریں. یقین کیجئے خوش رہنا ہی قرآن سکھاتا ہے. وہی حالات ہیں لوگوں کے، پر اب وہ خوش ہیں کیونکہ نقطۂ نظر بدل گیا. ہم دکھ کو جو سلام دعا کر کے پالنا شروع ہو جاتے ہیں نا، اس سے بہتر ہے بلی کا بچہ پال لیں. ہم غم پالتے ہیں، ہم بیماریاں پالتے ہیں، ہم گرجز پالتے ہیں، ہم نفرتیں پالتے ہیں، ہم بہت کچھ پالتے ہیں. میرے اس اصول کو زندگی کے ہر اصول پہ ڈالیے گا بعد میں جا کے، کہ پھر کیا ہوا، پھر کیا ہو جائے، آ جائے گا، پھر کیا. یعنی زندگی، موت، دکھ، سکھ، ملنا بچھڑنا ہر انسان کے ساتھ ہے. ہم اس کو سوار کر لیتے ہیں. ساس نے کچھ کہہ دیا، سوار کر لیا آپ نے بیچاری ساس کی بات کو. پیچھے رکھیے. آپ بیمار ہیں بھائی، ہوں گے، اور یقین کریں کہ آپ کو فیل بھی نہیں ہوگا. میں اس کو ایک اور اچھا سا سینٹینس دیتی ہوں. ڈاکٹر کے پاس جب جاتے ہیں، اللہ نہ کرے آپریٹ کروانا ہو، بے ہوش کرتا ہے. جب آپ کو اینیتھیسیا جو بھی ہے وہ دیتے ہیں، اس کے بعد وہ آپ کی انگلی کاٹ لیں، آپ کا پیٹ پھاڑ لیں، آپ کا دل نکال کے رکھ دیں، آپ کو محسوس نہیں ہوتا نا. تو شکر اینیتھیزیا ہے.
آپ بالکل سن ہو جاتے ہیں. ایک دفعہ کہتے ہیں اللہ میں تیرے سے ناراض نہیں ہونا، جو کرنا ہی کر لے، پھر اللہ آپ کے سے کچھ نہیں کرتا انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.